السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جیسے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے تھے اس کے اندر ہم نے یہ بات جانی کہ مظلوم کی مدد سے ایک بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے. ہم نے اس بات کو سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے، اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے، اور سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس محبوب وہ بندہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش ہے. یہاں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے اپنی جو محبت ہے اس کو کہیں نہ کہیں مخلوق سے جوڑ رکھا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ رب ذوالجلال تو بے نیاز ہے، غنی ہے، صمد ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، تم کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہی رہے گا. لیکن جس بات پر تمہیں خیال رکھنا ہے اور جو تمہارے لیے زیادہ مشکل کا باعث ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم حقوق العباد میں کیا کرتے ہو. کیونکہ حقوق اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے حضور پاک کی نسبت و شفاعت سے کہیں نہ کہیں درگزر فرما ہی دیتا ہے، اور اس کی رحمت ایسی ہے کہ اس کی رحمت بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہے. کبھی شب برات میں معاف کر دیتا ہے، کبھی شب قدر میں معاف کر دیتا ہے، کبھی معراج کی رات بندہ جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بس سچے دل سے ایک مرتبہ مجھے پکارو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن دوسری طرف جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ جس کا حق ہے اسی سے معافی مانگنی ہوگی، اسی کا خیال رکھنا ہوگا. اور ہم آج جانتے ہیں، ہمارے اپنے معاشرے کو دیکھیے اور خیال کیجئے کہ یہاں جہاں آج ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیسے زندگی آگے بڑھے گی، وہاں پر ہم نفسی کا عالم کر رہے ہیں. تو جہاں حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں رکھ دے گا کہ اگر تم چاہو تو اس کے اعمال تمہارے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، تو وہاں پر درگزر کرنا، معاف کرنے کا کوئی تصور نظر نہیں آتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ہمیں سمجھایا ہے کہ تم بندوں کا خیال رکھو. تو آج ہم اپنے جو مضمون کو شروع کیے تھے اس کا اختتام کرتے ہوئے اس بات کو سمجھیں گے کہ مظلوم کی مدد، بندوں کا خیال رکھنا، اس بارے میں حضور پاک کیا فرماتے ہیں اور ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. کیونکہ آج معاملہ اس طرف توجہ پا گیا ہے، ذہنوں میں ہماری یہ بات گھر کر گئی ہے، بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں کیا ملتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تو کیا ملتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو کیا ملتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا ملتا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے. یہ ذہنوں میں بات کہیں نہ کہیں بیٹھ گئی ہے. تو اس اعمال میں ہمیں کیا ملتا ہے وہ بھی جان لیں گے. اس کی سب سے بڑی چیز تو ہم نے سمجھ لی کہ جو بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے کیا بنے، فائدہ بخش. حضور پاک نے فرما دیا اللہ کے پاس محبوب ترین بندہ کون ہے، انفع الناس للناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فائدہ بخش لوگوں کے لیے سب سے زیادہ
فائدہ بخش کرنا، چاہے وہ آپ زبان کے لیے ہو، آپ اپنے ہاتھ سے ہو، اپنے مال سے ہو، اپنے علم سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، آپ لوگوں کے لیے فائدہ بخش۔ برادران عزیز، اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چند احادیث کریمہ جو حضور پاک نے ارشاد فرمائے اس سلسلے میں سنتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایک مظلوم کے ساتھ چلتے ہیں، وَمَشَى مَعَ مُسْلِمٍ فِي حَاجَةٍ لَهُ كَانَ كَصِيَامِ شَهْرٍ وَاعْتِكَافٍ۔ ایک بندہ تکلیف میں ہے، ہمارا بھائی ہے، حاجت میں ہے، کوئی ضرورت میں ہے، اور ہوا کیا کہ آپ نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی مدد میں آپ ساتھ چلے۔ ابھی مدد ہوئی نہ ہوئی، مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا، یہ دوسری طرف، کیونکہ بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارادہ اور کوشش۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب جو بندے مومن ایک حاجت مند کے ساتھ، ضرورت مند کے ساتھ چلا، کس غرض سے؟ تاکہ اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکو، تاکہ اس کی تکلیف کو دور کر سکوں، تاکہ جو کچھ اس کی پریشانی ہے اس پریشانی کو میں کچھ کوشش کر کے دور کر سکوں، ساتھ چلنے لگا، اس کی مدد میں شامل ہو گیا، تو حضور پاک فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 مہینہ روزہ رکھنا اور 1 مہینہ اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں اس بات کو سوچنا ہے کہ ابھی مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا معلوم نہیں، لیکن صرف آپ اگر ساتھ چلنے لگے، اس کا ساتھ دے دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہمت دی کہ پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، اور ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، لیکن میں تمہارا ساتھ کو دے سکتا ہوں، 2 قدم پریشانی میں تمہارے ساتھ کو چل سکتا ہوں، پریشان نہ ہو، تمہیں ہمت کو دے سکتا ہوں، تمہیں حوصلہ کو دے سکتا ہوں، تمہیں دلاسا کو دے سکتا ہوں۔ اور اس غرض سے بندے مومن کی جب بندہ مدد کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں 1 مہینہ روزے رکھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہاں پر وقت کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کتنا ساتھ دیا، 1 مہینہ ساتھ دیا، 1 دن ساتھ دیا، 1 لمحہ ساتھ دیا، 1 گھنٹہ ساتھ دیا، بس سچی نیت سے کسی کی مدد کی کوشش تو کریں، اللہ خوش ہوتا ہے، رسول پاک خوش ہوتے ہیں۔ برادران عزیز، یہاں جب ان احادیث کریمہ کو ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس کا ضروری تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ذرا سا جانچ کر دیکھیں کہ یہ عمل ہم نے کب کیا تھا۔ اس عمل کی حضور پاک تعریف فرما رہے ہیں، اس عمل کے لیے حضور پاک فرما رہے ہیں کہ اس کو 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، 1 مہینہ اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ عمل جو آسان ہے، اس میں کوئی تکلیف کوئی زحمت نہیں ہے، ہم نے کب کیا؟ کب کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں کہ جہاں کہیں کوئی آپ کے سامنے آ جائے اور وہ مدد کا مطالبہ کرے تو آپ کوشش کریں کہ اس کی جتنی ہو سکتی ہے مدد کریں۔ جیسے آسان مثال یوں بھی ہوتی ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں بازاروں کے اندر خاص طور پر جب ہم باہر نکلتے ہیں اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ لوگ آج اپنی ہی دھن میں چلتے ہیں، اپنے ہی کام سے کام رکھتے ہیں اور کسی اور کا خیال نہیں رکھتے۔ کئی مرتبہ اس طور پر بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ سے راستہ پوچھ لے اور آپ اس کو راستہ بتا دیں، کوئی آپ سے سایہ پوچھ لے کہ میں مسافر ہوں، آپ 2 منٹ اپنے پاس اس کو بٹھا لیں، پانی پلا دیں، اس کو کھانے کا کوئی انتظام کر دیں، کوئی بڑا کام نہیں ہے، لیکن وہ برادران عزیز، میرا جو معروضہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے کیجئے
کہ جس سے آپ کی آخرت سنبھل جائے، جو آپ کے آخرت کا سامان ہو، جو ہمارے آخرت کا سامان ہو۔ آج ہم 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے ایسے گزار رہے ہیں کہ جس سے ہم اپنی دنیا بہتر کیسے کریں، اپنی دنیا کیسے سنواریں، اپنا گھر کیسے سنواریں، اپنی گاڑی کیسے سنواریں، اپنے پاس مال و دولت کیسے اختیار کریں، اپنے بچوں کا فیوچر کیسے سنواریں، اس خیال میں آج کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ قبر میں جا رہے ہیں تو قبر کے حالات کیسے سنواریں، قبر کے وہ ایام جو ہمیں وہاں گزارنے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا جمع کر رکھا ہے، کل حشر کا میدان ہو تو وہاں پر کیا پیش کرنے والے ہیں، اس کے لیے ہم دن میں کتنا سوچ رہے ہیں، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، ایسا خواب خیرات کر رہے ہیں پابندی کے ساتھ، کیا کچھ نفل نماز بھی پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ، کچھ اذکار کر رہے ہیں پابندی کے ساتھ، اسی طرح مخلوق کی کچھ خدمت کر رہے ہیں پابندی کے ساتھ۔ برادران عزیز، یہ چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہوگا اور اپنے کردار میں لوگوں پر تکلیف نہیں، لوگوں کی ہمدردی اختیار کرنی ہوگی، لوگوں کے لیے رحم دلی اپنے دل میں ڈالنی ہوگی، لوگوں کے لیے اچھے اخلاق اپنے پاس رکھنے ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ اس کا یہ معاملہ آپ کے موڈ کے ساتھ نہیں بدلے گا، آپ کے مزاج کے ساتھ نہیں بدلے گا، آپ کی پریشانیوں کے ساتھ نہیں بدلے گا۔ جو تکلیف ہم کو ہے وہ ہے، لیکن جب ہم لوگوں سے ملے تو اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے، جب ہم لوگوں سے ملے تو رحم دلی ہونی چاہیے۔ نہیں میرا موڈ خراب ہے، وہ آپ کا ہے، لیکن آپ کا فرض کیا ہے، آپ کا پروردگار کیا چاہتا ہے کہ کیسے ہی حال کیوں نہ ہو، کیوں ہی کتنی پریشانی کیوں نہ ہو، ایک مومن ہمیشہ رحم دل ہو، ایک مومن ہمیشہ اچھائی سے بات کرے، ایک مومن ہمیشہ سچی بات کرے، ایک مومن کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہو، چاہے تم پریشان ہو لیکن سامنے والے کی پریشانی کو سوچ۔ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے اندر غصہ آ جاتا ہے، نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان صبر کرنا ہے، مومن کی شان تحمل رکھنا ہے، مومن کی شان کے اندر لوگوں کے اندر سے ترش روی، سختی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَن مَشَىٰ مَعَ مَظْلُومٍ يُعِينُهُ ثَبَتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ كَمَا مَرَّ عَامِفًا۔ کیا ارشاد ہوا کہ اب کوئی بندہ مظلوم کا ہاتھ تھام کر، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی تو اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ چلنے لگا کہ میں تیری مدد کروں گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو پل صراط پر چلنے کے لیے مدد کرتا ہے۔ جہاں پر جس راستے پر چلنا بڑا دشوار ہوگا، اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا، اگر یہاں پر کوئی مظلوم کی مدد کرے گا۔ برادران عزیز، میرے سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارا معاملہ آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم مظلوم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بولے مظلوم ہمارے پاس نہیں آنا، ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کر نہیں آنا، اور ہم کسی طاقتور آدمی سے کیوں مقابلہ کریں، کسی غیر کے لیے کیوں کریں، کوئی اور کے لیے کیوں کریں، ارے کسی اور کے لیے مت کیجیے، اللہ کے لیے تو کیجیے، رسول پاک کے لیے تو کیجیے۔ اور یہ بات کو سمجھے کہ ضروری نہیں ہے کہ مظلوم کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی جا کر لڑنے لگے، مارنے لگے، توڑنے لگے، نہیں، کم سے کم اس کی ہمدردی کیجیے، اس کو صحیح مشورہ دیجیے، اس کو آپ صحیح راستہ دکھائیے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی بات کو سنیے، اس کے دل جو بے چین و بے قرار ہے اس کو اطمینان تو دیجیے، اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ بھی مظلوم کی مدد ہے، اس کو اور ظلم سے بچا لیں، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ظالم کو روک نہیں سکتے، کم سے کم ظالم کو برا تو سمجھیے، ظالم کے لیے آپ ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے، زبان سے کام کیجیے، اس طور پر آپ مظلوم کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مظلوم کو دور کر دیتے ہیں کہ مظلوم کی کوئی مدد نہیں، اور اللہ معاف کرے، یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، لیکن آج میں اپنے بھائیوں میں یہ بات دیکھتا ہوں، نوجوانوں میں یہ بات دیکھتا ہوں، اپنے اندر برادری میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ لوگ اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ جو ظالم ہے اس سے دوستی ہو جائے، جو ظالم ہے اس سے دوستی ہو جائے، جو طاقتور ہے اور لوگوں کو دباتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، وہ میرا دوست ہو جائے، وہ میرا ساتھی ہو جائے۔ ارے یاد رکھیں کہ جہاں پر اگر کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے
لیکن وہاں تو اللہ پکڑنے والا ہے، اور اللہ کی گرفت کون چھڑائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی گرفت اتنی سخت ہے کہ کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ اگر یہاں پر تم ظلم کرنے والے ہو یا ظلم کا ساتھ دینے والے ہو تو وہاں حشر میں تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کا ساتھ دے گا۔ ایک حکایت بیان کرتا ہوں، یاد آ گئی، روایت آتی ہے ایک ظالم ایک مظلوم پر بڑا ظلم کرتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، اتنا ظلم کہ جس کی برداشت اس بندے میں نہ رہی، اتنی سختیاں دیا کہ اب اس کے اندر اس کی برداشت، اس کا صبر نہ رہا۔ تو مظلوم نے کیا کہا کہ جب ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تو مظلوم نے کہا ظالم سے کہ ایک دن یقیناً تیرا ظلم آئے گا، یقیناً تیرے ظلم کا جو حساب ہے ہوگا، اور تیرا ظلم میرے لیے 4 چیزوں میں بہتر ہوگا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تجھے بھی آنی ہے اور مجھے بھی آنی ہے، لیکن میں وہاں آرام میں رہوں گا اور تو پریشان رہے گا۔ اس کے بعد 4 چیزیں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ موت دونوں کے لیے عام ہے، ظالم کو بھی موت ہے، مظلوم کو بھی موت ہے، موت سے نہ تجھے چھٹکارا ہے نہ مجھے چھٹکارا ہے، تو بھی مرنے والا ہے اور میں بھی مرنے والا ہوں، اس دن کا انتظار ہے۔ اس کے بعد کہا کہ خبر دونوں کو اپنے آغوش میں لینے والی ہے، مظلوم کو بھی خبر میں جانا ہے اور ظالم کو بھی خبر میں جانا ہے، لیکن جب خبر آغوش میں لیتی ہے مظلوم کو تو ایسے لیتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے رہی ہے، لیکن جب ظالم کو لے گی نا تو اس انداز میں لے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر کر دے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر کر دے گی، اور وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں، وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر آواز سننے والا نہیں ہوگا، وہاں پر آپ کی آواز کو آپ سن کر آپ کی مدد میں کھڑا ہونے والا کوئی نہیں رہے گا، یا پھر آپ کے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ رہیں گے، خبر رہے گی، وہ تاریکی رہے گی، وہ اندھیرا رہے گا، وہاں پر پھر اس زمین کا دبانا ہوگا، خبر کا آپ کو دبانا ہوگا، اور وہاں پر آپ کے ایک ایک عمل کا حساب و کتاب ہوگا، وہاں پر سے آپ کا عمل کا حساب شروع ہوگا۔ مظلوم کہنے لگا ظالم اس دن کو یاد کر جب تو خبر میں جائے گا تیرا حال کیا ہوگا، اس دن کو یاد کر، آج میرا گسان حال نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا پروردگار ہے اور میرا پروردگار بہترین انتخاب دے گا۔ اس کے بعد آگے کہا کہ اور قیامت تجھے اور مجھے دونوں کو جمع کرے، حشر کا دن وہ ہے جہاں سب جمع ہونا ہے، سب کو اللہ ایک جگہ جمع فرمانے والا ہے، اور فرمایا وَالدَّيَّانُ يَحْكُمُ بَيْنَنَا، اور یقیناً اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہترین دیانتدار ہے، بہترین حاکم ہے، وہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے، وہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ برادران عزیز، آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم قیامت کے دن کو بھول چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے حساب و کتاب جو ہم کر رہے ہیں اس کا حساب ہونے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ذرہ اگر ہم نے خیر کے لیے کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور اگر شر کے لیے کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور مظلوم کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور اگر کوئی مظلوم ہے تو اس بات کو جان لو کہ اگر لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیتے تو ہمت مت ہارو، لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیتے تو تم پست ہمت نہ ہونا، جس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا اس کا رب ساتھ دیتا ہے، پروردگار اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی حمایت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی ہمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تم پر ظلم ہو رہا ہے وہاں 2 باتیں ضرور غور کریں کہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، کہیں تم نے کسی اور پر ظلم تو نہیں کیا کہ اللہ نے تم پر ایک ظالم کو مسلط کر دیا، کہیں تم نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اپنے اعمال کا حساب کیجئے کہ اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے یہیں پر اپنے اعمال کا حساب کریں، اور دوسری طرف اپنے اندر میں جسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے تعلق کو جوڑیں، کہ جب تم مظلوم ہو تو پھر دنیا کی طرف مت بھاگو، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، وہ بہترین مدد کرنے والا،
برادران عزیز، یہ چیزیں ہمارے اندر آج مفقود ہو رہی ہیں۔ آخر حدیث پاک عرض کرتا ہوا بات کو ختم کر دوں، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ بندے کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ بندہ مومن آج صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے بارے میں سوچنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہو رہا ہے، میرے پریشانیاں حل نہیں ہو رہے ہیں، میری تکلیفیں دور نہیں ہو رہی ہیں، میں کیا کروں کہ اللہ میری مدد کرے۔ لوگوں کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کا فضل کیسے حاصل ہوتا ہے، اللہ کا کرم کیسے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی جو عطا ہے وہ کیسے ملتی ہے۔ لوگ آج پریشان ہیں، لوگ آج چاہتے ہیں کہ اللہ کی عطا، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ان کو حاصل ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کے عطا چاہتے ہو، اللہ کا فضل چاہتے ہو، اللہ کا کرم چاہتے ہو، تو اس بندے کی مدد کرو جو ضرورت میں ہے، اس بندے کی مدد کرو جو تکلیف میں ہے، اس بندے کی مدد کرو جو تمہارے لیے تمہارے پاس آیا ہے کسی بھی طرح سے بات پوچھنے کے لیے۔ تو جب تم اس کی مدد کرو گے تو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہمارے اندر یہ کیفیت بھی دور ہو گئی کہ ہم آج پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی خواہش، اپنی ضرورت، جہاں ہم ایسے اولیاء کے پاس جاتے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی خدمت خلق کی ہے، مخلوق کی خدمت کی، اور آج ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہو گیا کہ ہم مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے بڑے دور ہو گئے۔ رمضان میں زکوٰۃ دے کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا۔ کیا کیا؟ تم نے کچھ نہیں کیا، اس نے لے کر تمہاری زکوٰۃ قبول کر تمہیں فرض سے ادا کرنے کا موقع دیا۔ اگر وہ قبول نہ کرتا تمہاری فرض ہی ادا نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھے اور اپنے اندر یہ جو مدد کی کیفیت ہے، خدمت کی کیفیت ہے، اس کو ضرور لائیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ تبھی ہوتی ہے جب آپ کسی اور کی مدد میں ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر ہمدردی، اخلاق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمارے اسلام پر موت کی ایمان پر دے، وقت نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ہمارے پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے والے، ہم میں جو پریشان ہیں جو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقبوض ہیں انہیں صبر عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں نصیب نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ غلام محمدی بنا، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے